بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. ایک فارسی شعر ہے، میرے خیال میں پہلے بھی میں نے آپ کو سنایا ہے. وہ شعر پیش کرنے سے پہلے ایک تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ فارسی میں بہا قیمت کو کہتے ہیں. بیش بہا یعنی بہت مہنگی، زیادہ قیمت والی نا. اب بہا اردو میں بہا، اچھا یہ بہا الگ لفظ ہے. اور ایک ہے بہانہ. بہانہ اردو میں بھی بہانہ ہی کہتے ہیں، فارسی میں بھی بہانہ ہی کہتے ہیں. اچھا یہ اس شاعر نے بہا کو ایک مصرے میں بہا کو استعمال کیا ہے، دوسرے حصے میں بہانہ کو استعمال کیا. تو وہ اللہ کے مخاطب ہو کے عرض کرتے ہیں جنت بے بہا نمی دہی میدانہ. خدایا مجھے معلوم ہے کہ تو جنت قیمت لے کے نہیں دیتا. اب وہ یہ ہے قرآن میں وَمَنِ اشْتَرَىٰ نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اپنی جان بیچ کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں. یہ لفظ استعمال ہوا ہے، خرید و فروخت کا لفظ استعمال ہوا ہے، خدا کے ساتھ بہترین تجارت کا لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو پاکستان کے بینکوں میں بھی باہر کے بینکوں میں بھی وہ جنت خرید سکے جا کے، ایسا نہیں ہے. جنت بے بہا نمی دہی میدانہ. خدایا مجھے معلوم ہے کہ تو جنت پیسے لے کے نہیں دیتا. آگے اما بے بہانہ ہی دہی میدانہ، یعنی اپنے بندوں کو جنت میں بھیجنے کے لیے تجھے ایک بہانہ چاہیے. ادھر بہانہ ہے، ادھر بہانہ ہے. جنت بے بہا نمی دہی میدانہ، مجھے معلوم ہے کہ تو جنت جو ہے وہ بہا قیمت دے کے نہیں دیتا. اما بے بہانہ بھی دہی میدانہ. ابھی دیکھیں اگر ہم آج کے درس کا عنوان رکھتے ہیں نا، خدا بہانہ کی تلاش میں. ٹھیک ہے نا؟ یہ ماشاءاللہ خدا بہانہ کی تلاش میں ہے. ابھی دیکھیں نا، آدمی وہم خیال میں بھی نہیں ہوتا کہ خدا ایسے کاموں کی یا میری ایسی حالت یا کیفیت کی وجہ سے بھی میرے گناہوں کو بخش سکتا ہے. وہ روایات میں جب آپ بازار جا رہے ہوتے ہیں اور یعنی خورد و نوش کھانے پینے کی جو چیزیں ہوتی ہیں دکانیں، وہاں سے آپ گزرتے ہیں، شام کے وقت قصائی کی دکان سے گزرتے ہیں، وہ صبح چھچڑے وغیرہ جو ہے فروخت کر کے شام کو آپ دیکھتے ہیں کہ خالص ران جو ہے نا وہ آپ ادھر. آپ کے پاس چھوٹا گوشت خرید نہیں سکتے، قوت خرید نہیں ہے. آدمی جائے تو کدھر جائے؟ بڑا گوشت کے بھی کیا نقصانات ہوتے ہیں. یہ جو کیا برالر، یہ اس کے بہت نقصانات ہیں. اتنے نقصانات لیکن کوئی بچ نہیں سکتا. بڑے سے مہنگے ہوٹلوں میں جائیں، یہی ہے، چھوٹتے نہیں ہے کافر، یہ منہ سے لگی ہوئی. اسے جان چھوڑانا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا ہے. یا فروٹ والے کی دکان سے گزرتے ہیں جس نے فروٹ کو، سیب کو، انگور کو، مالٹوں کو بڑا جو ہے نا وہ رگڑ کے سجا کر رکھا ہوا ہے. ادھر سے گزر جاتے ہیں حسرت بھری نگاہ سے نا. پیسے ہوتے تو یہ بچوں کے لیے گوشت لے کے جاتا، پھل لے کے جاتا. اس حسرت کے نتیجے میں خدا گناہ بخشتا ہے.
عجیب واقع ہے. یہاں تک میں نے پڑھا ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے لوگوں کو شامل حال ہوگی، ابلیس بھی یہ توقع کرنے لگے گا کہ شاید میں بخشا جاؤں. اتنی رحمت اللہ تعالیٰ کی وسیع ہے. یہ دیکھیں نا، وہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. وہی امیر المومنین کے فضائل جو آپ نے کتابوں میں پڑھے ہیں نا، یا مستند علماء کرام سے سنے ہیں، اس کو جا کے اپنی ڈائری میں لکھے نا. امیر المومنین کے فضائل آپ کے ذہن میں ہیں، ان فضائل کے آپ قائل ہیں، علی کی معرفت رکھتے ہیں، وہ ایک الگ مقام ہے. اسی فضیلت کو جو آپ کے ذہن میں اگر ڈائری میں لکھتے ہیں، حدیث شیعہ سنی دونوں نے اس کو نقل کیا ہے، من کتب فضیلۃ من فضائل علی، جو علی کی ایک فضیلت لکھے اپنی ڈائری میں. 10 جلدیں علی کے شان پہ لکھنے والے کی ہم بات نہیں کرتے. 11 جلد الغدیر لکھی ہے علامہ امینی نے امیر المومنین کے خلافت اور ولایت کے بارے میں. قاضی نور اللہ شستری جن کی آگرہ میں وہ قبر ہے، مزار ہے، انہوں نے 10 جلد احقاق الحق لکھی ہے. آیت اللہ نجفی مرعشی جو ساری زندگی حرم حضرت معصومہ میں نماز پڑھاتے رہے، انہوں نے 33 جلد شرح لکھی ہے 10 جلد کتاب کی. ہاں، ان کی بات نہیں کرتے. من کتب فضیلۃ من فضائل علی، ایک علی کی فضیلت جو آپ کے ذہن میں ہے نا، اس کو جا کر اپنی ڈائری میں لکھیں. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ استغفرت لہ الملائکۃ ما بقی منہ الرسل. اس تحریر کے جب تک آثار موجود ہیں، اللہ کی فرشتے آپ کے لیے طلب مغفرت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی فرشتے اللہ کے لیے آپ کے لیے طلب مغفرت کریں، جو فضائل آپ کے ذہن میں ہیں اس کو اپنی ڈائری میں لکھیں کہ رسول خدا نے فرمایا علی اور مال حق والحق، علی اور مال حق والحق مع علی. لکھیں کہ رسول خدا نے فرمایا علی اور مال قرآن والقرآن مع علی. جو فضائل علی کے آپ کو مستند یاد ہے، آپ لکھیں. آیہ مباہلہ وانفسنا وانفسکم، میں انفس سے مراد حضرت علی ہے. اس کو اپنے ڈائری میں لکھیں. آپ کو پہلے سے معلوم ہے فرشتے اس وقت تک طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ تحریر موجود ہوگی.